جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو ہر طاقت نیچے ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کی پہلی جنگ بدر، 70 ان کے مارے۔ ابو الیسر ایک صحابی ہیں انصاری، چھوٹا قد، حضرت عباس کی مشکیں کس کے پیچھے ان کو پکڑ کے لا رہے۔ حضرت عباس کا قد اتنا اونچا ہے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ٹانگیں زمین پہ لگتی تھیں، اتنا لمبا قد تھا۔ وہ اونٹ پہ بیٹھتے تھے، ٹنگا ہیٹھا کے اسٹنگ دیا، اور ان کو اتنا سا صحابی باندھ کے لا رہا۔ اور حضرت عباس جب سامنے آیا تو اتنے شرمندہ کہ اچھو آجا میں نے نپ گیا، تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا، کوئی اور مخلوق کی زمین آسمان کے درمیان جس نے میرے ہاتھ پکڑ کے باندھ کر اس کو رسی پکڑائی ہے، مجھے اس نے نہیں پکڑا۔ تو ابو الیسر کہنے لگے نہیں رسول اللہ، میں نے پکڑا ہے۔ آپ نے کہا اسکت فقط ایدک اللہ بملک کریم، چپ کر بندہ خدا، تینوں پتا ہے اللہ نے تیری مدد کی ہے فرشتے کے ذریعے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں حضرت عباس کے کسی نے میرے ہاتھ باندھے، فرشتے تھے۔ کب اللہ نے تیری فرشتے کے ذریعے مدد کی ہے۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو اس طرح نظام بدلتے ہیں، اس طرح اللہ کا غیبی نظام چلتا ہے۔ پھر ایک جنگ جو روم سے ہوئی، پہلی جنگ جو بڑے دنیا کی سپر پاور سے ہوئی، جنگ موتا۔ آپ نے حضرت حارث بن عمیر ازدی صحابی ہیں، ان کو شام کے گورنر کے پاس بھیجا دعوت دینے کے لیے، خط دے کے بھیجی۔ راستے میں بلقا ایک ریاست آتی ہے، شام کے تابع ہے، اس کا گورنر تھا شرحبیل بن عمر غسانی۔ اس نے آپ کو پکڑوایا اور جب پوچھا کہ یہ تو اس نبی کا بھیجا ہوا ہے، اس نے ان کو قتل کا حکم دے دیا اور انہیں قتل کر دیا۔ کسی قاصد اور سفیر کو قتل کرنا انٹرنیشنل لا تھا کہ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ تو اس نے اتنی بڑی خلاف ورزی کی تو آپ نے کہا ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور آپ نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ یہ میکسیمم عدد تھا مدینے میں صحابہ کا۔ تو کہا زید بن حارثہ امیر ہیں، یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر ہیں، یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو چاہے امیر بنا لو۔ ایک یہودی سندا پہ آئی، ہو سکا اے ترایا ہوں واپس نہیں آمدے، کہ نبی جب اس طرح بھی کہہ دے تو وہ ہوتا ہی ہے اے ترایا واپس نہیں، نہ مراداں دا اے حال آئی بھائی جان دین سچا نبی ہے، ایمان نہیں لے آؤں۔ اللہ سے پناہ مانگو گمراہی سے۔ اتنا یقین ہے کہ یہی نبی ہے، کہا نہیں مانیں گے۔ اور ان کے جو بڑے تھے قریظہ، نذیر، قینقاع، یہ 3 صحابی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ امام صاحب حج بیان کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام حج کرنے آئے، حج سے واپس جا رہے تھے تو مدینے کی جگہ خالی تھی۔ ان 3 ساتھیوں نے اس جگہ کو پہچانا کہ یہاں آخری نبی آئے گا، تو ان تینوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی ہمیں اجازت ہے کہ ہم 3 فیملیاں یہاں رہ جائیں تاکہ جب وہ آخری نبی آئے تو ہماری اولادیں اس پہ ایمان لائیں۔ اترایا تھا اس واسطے چوپٹ زمین آباد ہو گئے، اسے آباد کیا، اور جب کوئی 1500 سال کے بعد اللہ کے نبی تشریف لائے تو انہی کی اولادیں سب سے بڑی دشمن بن گئی۔ تو وہ کہنے لگا یہ 3 تو گئے۔ تو جب یہ لشکر مدینے سے روانہ ہوا، اردن میں داخل ہوا، تو ایک جگہ تھی ہے معان، وہاں انہیں خبر ملی
کہ سارے عرب کے عیسائی جو ہیں وہ اور روم کا لشکر مل کے 1,00,000 فوج تیار کھڑی ہے، 3,000 تو سارے وہاں رک گئے۔ جہاں جنگ ہوئی اس کا نام ہے موتا اور معان میں کچھ 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اندازے سے کہہ رہا ہوں کچھ 50 کلومیٹر۔ تو سارے اکٹھے ہو گئے کہ اب کیا کریں، 1,00,000 کا لشکر ہے، ہم 3,000 ہیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہمیں واپس جانا چاہیے، اللہ کے نبی کو خبر دینی چاہیے۔ تو عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہو گئے، کیا زمین آسمان نے ایسے لوگ پھر نہیں دیکھنے جو میرے نبی کے صحابہ تھے۔ کہنے لگے وہ کس بات پہ ڈر رہے ہو، ما نحن الا باحدى الحسنيين، ہمیں 2 باتوں میں سے ایک بھلائی تو مل کے رہے گی، تو کیوں واپس جاتے ہو، کیوں نبی کو پریشان کرتے ہو؟ 2 باتوں میں سے ایک یقین ہے، یا اللہ ہمیں فتح دے گا، وہ بھی ہمیں مطلوب ہے، فتح نہ ملی تو اللہ میں شہید کرے گا، وہ بھی ہمیں مطلوب ہے، شہادت بھی مطلوب ہے، فتح بھی مطلوب ہے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرت عبداللہ کی تقریر نے سب کو گرما دیا۔ سوچ سکتے ہو کہ 3,000 کا لشکر دنیا کی سپر پاور کی 1,00,000 فوج سے لڑنے جا رہا ہے۔ کسی فوجی جرنیل سے پوچھو کیا ایسا ممکن ہے؟ لیکن یہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ، اللہ معانا۔ اور جب میں گیا ہوں موتا اور سارا میدان دیکھا ہے اور شہداء کی قبریں دیکھی ہیں، فاتحہ پڑھا ہے، جب وہاں پہنچے اور آمنے سامنے لشکر ہوئے، حضرت زید نے جھنڈا اٹھایا جو پہلے امیر تھے، اور 3,000 1,00,000 سے لڑ گئے۔ ان کو تو پہلے حلے میں مٹا دینا چاہیے تھا، 3,000 تے 1,00,000 کو جوڑ بن دے۔ سبحان اللہ۔ اور وہی حضرت زید شہید ہو گئے، اور میرے نبی مدینہ میں بیٹھے مسجد نبوی 700 میل دور، 700 میل۔ آپ نے فرمایا زید نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا اور شہید ہو گیا، اور وہ جنت میں چلا گیا۔ تو اس کے بعد حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا۔ جعفر آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں اور آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو جعفر نے جھنڈا اٹھایا، اب دیکھ اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، اس نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا۔ رومیوں نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا، اس نے جھنڈا سینے سے لگا لیا۔ کفار نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور وہ 2 ٹکڑے ہو کر گرا، اور وہ گیا جنت۔ اور ساتھ ہی آپ کے آنسو نکل آئے، اور فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، آج ان پہ بہت بڑا دکھ آیا ہے۔ اور میں یہ بات ساتھ جوڑ کے بتا دوں، ہے یہ مجلس ختم ہونے کے بعد آپ حضرت جعفر کے گھر گئے تو آپ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس وہ آٹا گوندھ رہی تھی بچوں کی روٹی کے لیے۔ تو اون عبداللہ محمد 3 بیٹے تھے، تو آپ نے تینوں بچوں کو بلایا اور ایسے اپنے گلے لگا کر آپ کے آنسو نکلنے لگے۔ حضرت اسماء نے دیکھ لیا آپ کے آنسو، یا رسول اللہ خیر ہے، جعفر خیریت سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹی جعفر اللہ کے پاس چلا گیا ہے، صبر کر۔ تو وہیں بے ہوش ہو کے گر گئی، اور آپ نے بچوں کو سنبھالا اور عورتوں کو بلا کے حضرت اسماء کے حوالے کیا کہ ان کا ہوش میں لاؤ۔ تو واپس چلتے ہیں۔ تو
آپ نے فرمایا اس کے بعد جھنڈا عبداللہ نے اٹھایا اور آگے بڑھا اور شہید ہوا، اور اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ پہلے 2 کی دفعہ کہا تھا فوراً جنت فوراً جنت، یہاں چپ ہو گئے۔ تو انصار مدینہ کہنے لگے ہمارے اوپر قیامت آ گئی، اسی سمجھا بھائی عبداللہ نال تا کوئی ہور بن گئی، پٹھے پاسے دوزخ والے پاسے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا اور وہ گیا جنت۔ تو مدینے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے 2 کے بارے میں تو فوراً کہا جنت میں گیا، ہمارا مدینے کا سردار تھا عبداللہ بن رواحہ، سردار تھے، بہت بڑے مالدار تھے، تو آپ نے تھوڑا وقفہ کیوں کیا؟ کہا اس کے دل میں تھوڑا پیچھے کا خیال آ گیا تھا، اس کی وجہ سے وہاں جانے میں وہ خیال رکاوٹ بنا۔ کیا ہوا کہ 3 دن ہو چکے تھے، جنگ چل رہی تھی اور 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا عبداللہ بن رواحہ، تو ایک بوٹی کا ٹکڑا لے کر منہ میں ڈالا تو ساتھ ہی آواز لگی جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے وہ ٹکڑا پھینک دیا، اور جب مڑنے لگے تو ایک دم خیال آیا 4 بیویاں، بچے، باغات، غلام، ان کا کیا بنے گا؟ اس خیال نے ان کے پاؤں روک لیے چند سیکنڈ کے لیے، ساتھ ہی اپنے آپ کو جھٹکا دیا، یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلہما ہدیتی۔ فی البدی شاعر ہوتے تھے نا، فی البدی کہا اے نفس اگر تو شہید نہ ہوا تو مرے گا تو صحیح، اور یہ موت کا میدان گرم ہے اور تیرے دونوں ساتھی شہید ہو کے جنت میں چلے گئے ہیں، تو بھی جان دے تاکہ ان کے ساتھ مل جائے۔ اور کہا اے نفس اگر بیویوں کا فکر ہے تو 4 کو 3 طلاق، باغات کا فکر ہے تو سارے صدقہ، غلاموں کا فکر ہے تو سارے آزاد۔ ہن دس کدے جاونا ہے؟ پچھلا سارا سلسلہ ہی مکا چھڑے، اور پھر دوبارہ شعر پڑا، اقسمت یا نفس لتنزلن کاریہتن او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن مالی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد كنت مطمئنا هل انت الا نطفة فی شنہ۔ عبداللہ بن رواحہ بڑے شاعروں میں تھے۔ فی البدی سامنے موت زندگی ٹکرا رہے ہیں اور یہ شاعری کر رہے ہیں۔ شاعری ہوتی ہے جب دماغ پرسکون ہو۔ میرے ایک عرب دوست تھے، بہت بڑے شاعر تھے، فوت ہو گئے یمن کے، تو میں نے کہا شیخ کوئی اشعاری سناؤ۔ کہنے لگا شعر کی آمد ہوتی ہے جب یہ پرسکون ہو، اور جماعت میں نکل کے ادھر گشت کرو، ادھر تعلیم کرو، ادھر بیان کرو، ادھر وصولی کرو، تو شاعری کہاں سے کرو؟ اور یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں اس نے عذر پیش کی، وہ تو سامنے سر دھڑ سے کٹ رہے ہیں، اور وہ اس وقت شاعری کر رہے ہیں کیا؟ قسم ہے اللہ کی اے نفس تجھے جنگ میں اترنا ہوگا، تو چاہے یا نہ چاہے تجھے جنگ میں اترنا ہوگا۔ اگر آج روم کا لشکر چڑھ کے آ گیا ہے اور وہ شور مچا رہا ہے تو کیا ہوا؟ مرے گا تو جنت میں جائے گا، تو جنت سے کیوں منہ موڑ رہا ہے؟ بڑی زندگی تو نے گزار لی، اور تیری اوقات کیا ہے؟ ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں، اٹھ اور اپنی جان کا نذرانہ دے۔ تو اس جنگ کی وجہ سے جو ان کے اندر چلی، پہلے 2 تو تھے فقیر، حضرت جعفر تو ابھی ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، تو وہاں سے واپس آئے ہی تھے
کہ موتا کی جنگ آ گئی۔ پہلے دونوں تو فقیر تھے، یہ مالدار تھے، ان کو اس نے خیالات نے روکا، ان کو جھٹکا دیا اور شہید ہو گئے۔ تو وہ جو جھٹکا آیا تھا، بیوی کا خیال، بچوں کا خیال اور غلاموں کا خیال، باغات کا خیال، اس نے تھوڑی دیر کے لیے قدم روکے، جنت میں جانے میں دیر ہوئی، لیکن دے دی آپ نے خوشخبری، جنت میں داخل ہو گئے۔ اور میں جب موتا گیا تو ان کی قبریں بھی ایسے، حضرت جعفر اور حضرت زید ایک ہی ہاتھ میں دفن ہیں، دونوں کے مقبرے ایک ہی ہاتھ میں، اور عبداللہ بن رواحہ ان کا مقبرہ یہاں سے جیسے وہ گیٹ ہے، اس گیٹ اتنے فاصلے پر حضرت عبداللہ بن رواحہ کا مقبرہ ہے۔ تو وہ شروع میں تھوڑا ٹھٹ کے، تو دو کی قبریں ساتھ ہیں کہ انہوں نے نہ سوچا نہ سمجھا نہ دیکھا۔ اللہ اکبر، ان کو تھوڑا سا دنیا نے روکا تو اس کو انہوں نے ٹھوکر ماری اور اس پر ان کی جان لگی، تو ان کی قبر بھی ذرا فاصلے پر ہے۔ تو عبداللہ بن رواحہ کی شہادت پہ جھنڈا گر گیا، کیونکہ اب امیر کوئی نہیں۔ ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، ہاں اس سے پہلے کا واقعہ سن۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ثابت بن اکرم تو جنگ بدر کے صحابی ہیں، ابو ہریرہ ساتھ کھڑے تھے، ان کی پہلی جنگ ہے، ان کا ایک رنگ آئے ایک جائے، ایک آئے ایک جائے۔ تو ثابت رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، کہنے لگے ابو ہریرہ لعلک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے لشکر کو دیکھ کے ڈر رہے ہو۔ کہنے لگا بھائی واقعی ڈر رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا ما شہدت معنا بدرا، تو بدر میں ہوتا تجھے کبھی ڈر نہ لگتا۔ انا لا ننصر بالکثرہ، ہم عدد کی زیادتی سے نہیں فتح پاتے بلکہ اللہ کی مدد سے فتح پاتے ہیں۔ تو ثابت بن اکرم نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھئی یہ جھنڈا دو، کسی کو دو۔ اب اللہ کے نبی خاموش ہو کے ایسے خلا میں دیکھ رہے ہیں، تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کس کو، جس کو کہتے ہوئے کہتے نہیں میں نہیں سنبھال سکتا۔ تو کسی نے اس شور شرابے میں آواز لگائی خالد بن ولید کو جھنڈا دو۔ ایک دم سارے کہنے لگے خالد کو دو، خالد کو دو، خالد کو دو۔ تو خالد بن ولید فرمانے لگے بھائی میں نیا مسلمان ہوں اور میری پہلی جنگ ہے بطور مسلم، تو مجھے نہ دو، کسی پرانے صحابی کو دو۔ سب نے کہا نہیں بس تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ تو انہوں نے جھنڈا پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار کو یوں بلند کیا، تو فوراً میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو باہر نکال لیا ہے۔ الآن صلی اللہ سیفا من سیوفہ، سین کے ساتھ صلی، تلوار نکالنا، کہ اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے جس پر آپ کو سیف اللہ کا ٹائٹل ملا، اور دنیا میں ایک ہی شخص کو یہ ٹائٹل ملا ہے، آج تک اور کسی کو نہیں ملا۔ جب وہ انتقال کر رہے تھے، 56 سال صرف عمر تھی ان کی، تو رونے لگے، کہنے لگے میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں اور ہر جنگ میں پہلی صف میں لڑا ہوں کہ شہید ہو جاؤں، لیکن آج عورتوں کی طرح میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ خالد کبھی شہید نہیں ہو سکتے تھے، انہوں نے بستر پہ ہی مرنا تھا کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی۔ وہ سیف ان کی شہادت میں ان کا ٹائٹل رکاوٹ بنا، سیف اللہ شہید ہو جائیں تو اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی نا، تو اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، نیام میں جا سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی۔ تو فرمایا میرے جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں جس پہ زخم نہ ہو تلوار کا، نشان تلوار کا،
تیر کا، نیزے کا، لیکن دیکھو میں عورتوں کی طرح مر رہا۔ تو علماء فرماتے ہیں وہ 100 کی بجائے، میں اپنے طرف سے 100 کی بجائے 1000 جنگیں بھی لڑتے، شہید نہیں ہو سکتے تھے کہ سیف اللہ کو کوئی توڑنے والا پیدا نہیں۔ تو یوں تلوار اٹھائی نا، ایسے کیا منظر ہوگا۔ ایک افراتفری میں ایک آدمی جھنڈا اٹھاتا ہے، تلوار پکڑتا ہے، اور میرے نبی وہاں فرماتے ہیں اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا، اور آپ نے تکبیر پڑھی اور حملہ کیا، اور شام تک لڑائی ہوتی رہی۔ آپ کے ہاتھ 8 تلواریں ٹوٹیں لڑتے لڑتے۔ جب تلوار ٹوٹتی فرماتے کوئی ہے اللہ کا بندہ میری مدد کرے، دوسرے صحابی آ کے تلوار دے دیتے تھے۔ اس طرح شام تک 8 تلواریں سیف اللہ کے ہاتھ سے ٹوٹیں، اور دشمنوں پر رعب چھا گیا۔ یہ کیا بلا ہے۔ ویسے بالکل دبلے پتلے تھے، پتلے سے تھے، دیکھنے میں لگتا تھا کوئی روح، کوئی جان، کوئی طاقت کوئی نہیں، لیکن ایک لوہا، ایک پہاڑ اس شخص کے اندر اللہ نے بھر دیا تھا، اور اس قدر تیزی تھی ان کی نقل و حرکت میں۔ حضرت عمر نے ان کو جو معزول کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ لشکر ان کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا، اتنی ان میں تیز رفتاری تھی۔ اس وجہ سے یہ ایویں بونگی بات ہے کہ حضرت عمر نے اس لیے ہٹا دیا کہ لوگوں کا یقین خالد پہ آ گیا تھا۔ صحابہ یقین خالد پہ جا سکتا ہے؟ یہ بالکل واہیات بات ہے۔ اس لیے ہٹایا تھا کہ لشکر اور خالد ایک پیج پر نہیں تھے۔ جو خالد میں طاقت اور سرعت اور تیزی تھی وہ ساتھ نہیں دے پاتے تھے، اس لیے آپ نے ایک نرم مزاج حضرت ابو عبیدہ کو امیر بنایا اور خالد کو ساتھ رکھا۔ تو اللہ نے ان کو جنگ کا علم الہام کیا تھا۔ اب رات کو انہوں نے کیا کیا، میں دیکھا نا سارا میدان، پیچھے پہاڑ ہیں، انہوں نے پہاڑوں پہ آگ جلوا دی، ہر پہاڑ پہ آگ۔ آگ کا مطلب تھا کہ کوئی نیا لشکر آ گیا ہے۔ رات کا وقت، سردی کا موسم ہے علاقہ، تو جب رومیوں نے دیکھا نا کہ او بھی آگ، او بھی آگ، او بھی آگ، او بھی آگ، ان پر نفسیاتی روپ پڑ گیا۔ وہ یہ تو اور آ گئے، 3000 نہ ان سنبھالے جاندے پہ، یہ تو ہور آ گئے تو ساڑا بڑھنا چاہیے۔ جب صبح ہوئی، سبحان اللہ، تو آپ نے لشکر کی ترتیب بدل دی۔ 2 دن سے جو رائٹ پہ لڑ رہے تھے ان کو لیفٹ پہ کر دیا، جو لیفٹ پہ لڑ رہے تھے ان کو رائٹ پہ کر دیا، جو درمیان میں تھے اس میں اگلی صفوں کو پیچھے کر دیا، پچھلی صفوں کو آگے کر دیا، اور 100 آدمی پیچھے چھپا دیے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد تکبیر پڑھتے ہوئے 10 آدمی آئیں اور آ کے حملہ آور ہوں۔ تو رات کو انہوں نے آگ دیکھی، صبح جب دیکھا تو چہرے بدلے ہوئے کھڑے ہوئے۔ 2 دن سے جو لڑائی ہو رہی تھی چہرے پہچانے جا رہے تھے، وہ گل سچی ہو گئی، واقعی لشکر آ گیا ہے، سارے نویں نظر آ رہے ہیں بندے، وہ اور دب گئے۔ سبحان اللہ۔ اور جب حملہ ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے، گھوڑے دوڑاتے ہوئے، تو جنگ میں کون گنتا ہے کہ کتنے آ رہے ہیں؟ وہ تکبیر سنو کہنے لگا بھئی تو اور بھی آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر 10 آدمی، اللہ اکبر، اوہی حال ہوئے تو اور بھی آ گئے۔ پھر تیسرا گروپ، اللہ اکبر، وہ تو پیشاب دی جھگ طرح باندھے گئے 10 دستے جب 10 کی شکل میں آئے، قربان جاؤں خالد کی قبر کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے کیا جنگی حکمت عملی، رات کی آگ سے ڈرایا، صبح ترتیب بدلی، چہرے نئے، اس سے ڈرایا، پھر 10 آدمی آ رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے، 10 دفعہ اس سے ان کو ڈرایا۔ وہ اتنا مرعوب ہوئے کہ وہ پیچھے ہٹنے لگے، چونکہ 3000 1 لاکھ کو میدان سے نہیں بھگا سکتے تھے،
یہ تو ایک طبعی بات ہے۔ تو خالد ابن ولید نے اپنے لشکر کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ رومیوں پر اتنا رعب تھا کہ ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ پلٹ کے حملہ کر دیں کہ 3000 ہونے مار دیں۔ ایسا خوف چھایا اور آپ پورے لشکر کو 3000 1 لاکھ کتنے شہید ہوئے؟ 3 دن کی جنگ صرف 14 انہوں کتنے مارے گئے؟ 5000۔ اپنے عدد سے بھی زیادہ انہوں نے ان کے بندے مار دیے، ان کے 5000 مارے گئے، صحابہ صرف 14۔ تو 11 کی قبریں ایک احاطے میں ہیں، ایسے چھوٹی سی دیوار ہے اس کے اندر ہیں، اور 3 میں 2 کی قبریں ایک احاطے میں ہے اور 1 کی قبر دوسرے احاطے میں ہے۔ ٹوٹل 14، 3 دن کی جنگ 1 لاکھ کے ساتھ ہے، اور صرف 14۔ انہوں نے تو پہلے دن ہی سارے نو مٹا دینا چاہیے، یہ بچ کے میں گئے۔ یہ اللہ کی مدد اور نصرت۔